کے بدن پر مدینے کا غبار، جس کے بدن پر مدینے کی ہوا لگے، جہنم دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی سننا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب بات لکھی۔ ہاں میرے دوستو، عجیب بات لکھی۔ مدینہ منورہ آئے، ہٹے کٹے اور لمبے چوڑے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لکھا، ماشاءاللہ بہت لمبے تھے، ہاں بہت لمبے، اور ماشاءاللہ بڑے بہت ہی زبردست تندرست آدمی تھے۔ کون؟ حضرت سلمان۔ حضرت سلمان آ گئے، مدینے میں آئے، لیکن مدینے میں آئے نا تو ایک یہودی کے غلام تھے۔ کس کے غلام تھے؟ اور وہ یہودی کے بارے میں لکھا، بہت بڑا کاروباری تھا، بڑا تجارت والا تھا، بڑا بزنس والا تھا، مدینے کی معلوم نہیں کتنی ایکڑ زمینوں کا مالک تھا۔ کون؟ وہ یہودی، لیکن تھا بالکل دبلا، بالکل دبلا پتلا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ دن بھر اپنا کام کرتا تھا، سلمان فارسی کے پاس کام کراتا تھا، لیکن شام ہوتی، سننا، وہ یہودی کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کا AM قاری احمد علی فلاحی کے بیان میں۔ تو زندگی بدل دینے والے واقعات ہیں، اور ان کے بیان بہت ہی زیادہ اچھے اور بہت ہی زیادہ دلوں کو جھنجھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو چلے چلتے ہیں اور بیان کو سنتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کرتا، شام ہوتی تو یوں بیٹھتا تھا اور سامنے سلمان فارسی کو کہتا بیٹھ جا۔ اب یہ بیچارہ دبلا پتلا اور سلمان فارسی ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور یہ کیا کرتا؟ بس سارا کام تو ہو گیا، سارا حساب کتاب ہو گیا۔ اب یہ یہودی بیٹھ کے محمد کو گالی دیتا، پہلی گالی دیتا، دوسری گالی دیتا، تیسری گالی دیتا، چوتھی گالی دیتا۔ بتاؤ سلمان فارسی کو برداشت ہوگا؟ ارے سلمان جیسے سلمان کو برداشت ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی تڑپتے، لیکن جب سلمان فارسی کو غصہ آتا، آگے بڑھتے اور اس کے کپڑے کو یوں پکڑ لیتے۔ جیسے اس کے کپڑے کو پکڑتے، وہ زور سے چلاتا، او مدینہ والو، او خیبر والو، آ جاؤ، یہ دیکھو غلام، اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا۔ اب پورا محلہ جمع ہوتا اور حضرت سلمان فارسی کو خوب مارتا۔ رات ہو جاتی، سو جاتے، روتے روتے سو جاتے۔ دوسرے دن یہی معاملہ، تیسرے دن یہی معاملہ، چوتھے دن یہی معاملہ۔ میرے دوستوں لکھا 4 مہینے گزر گئے۔ کتنے؟ 4 اشہر۔ کتنے مہینے گزر گئے؟ سلمان فارسی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ روز مار کھا کے سوتے، لیکن ایک دن تو کیا ہو گیا، 4 مہینے کے بعد وہ یہودی ایسا ہی بیٹھا، اور تھا کیسا؟ سنگل باڈی، بالکل دبلا پتلا یوں بیٹھا، اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خراب گالی دی، حضرت سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا، حضرت سلمان فارسی نے زور سے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب میرے دوستو جب تھپڑ مارا تو ظاہری بات ہے وہ تو تھا ہی ویسے۔ لکھا 400 یہودی نے آ کر حضرت سلمان فارسی کو مارا۔ کتنے یہودیوں نے آ کر؟ اور اتنا مارا، بدن کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا جہاں سے خون کا قطرہ نہ ٹپکتا ہو۔ وہ حضرت سلمان فارسی بیچارہ مار کھایا ہوا کیا کیا؟ آج گھر پر نہیں گئے سلمان فارسی، آج رات کو چلے۔ رات کو میرے دوست، رات کو سناٹا چھایا تھا۔ کہاں پر جا رہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے۔ میرے دوست سلمان فارسی دور سے آ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، سلمان کی نظر نبی پر پڑی، وہیں سے سلمان رونے لگے۔ ارے میرے دوستو اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا آدمی روئے اور پورا بدن لہو سے خون سے بہ رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کہا سلمان کہیں گر گیا، کہیں چوٹ آ گئی؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول 4 مہینے سے ایک بات چھپا تھا، میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں، اور پھر پوری داستان سنائی کہ یہ تو آپ کی محبت میں مار کھا کے آیا اور 400 یہودیوں نے مل کر مجھ کو مارا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوٹے میں پانی لے کر آئے، کہو سبحان اللہ۔ ایک لوٹے میں پانی لے کر آئے اور کہا سلمان بیٹھا رہے، آج تیرے زخم کو دھلانے والا تیرا نبی ہوگا، تیرے زخم کے مرہم پٹی کرنے والا تیرا۔ تو حضرت سلمان کانپ گئے، اللہ کے رسول میرا خون آپ کے مبارک ہاتھوں پر اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے نبی نے کہا میرا آرڈر ہے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو بیٹھا رہے، آج تیرے ایک ایک زخم کو میں دھلتا رہوں گا۔ میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے پورے بدن کو دھلا۔ اوہو میرے دوستو نبی کا ہاتھ پڑتا ہوگا تو بدن کیسا چمکتا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کا بدن چمکتا گیا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جا، وہ تیرا آقا ہے، جا وہ تیرا آقا ہے، اور آقا کی خدمت کرنا ضروری ہے، جا چلا جا، لیکن میری 3 باتیں سن کر جا۔ کتنی باتیں سن کر جا؟ 3 باتیں سن کر جا۔ آج جو تو حال میں آیا ہے میں 3 باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اے سلمان ساری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور کہا دوسری بات انا من سلمان و سلمان منی، ہمارے آقا نے فرمایا اے سلمان فکر مت کرنا، آج سے میں وعدہ کرتا تو میرا بن گیا، آج سے میں تیرا بن گیا، جب میرے گھر والوں کا نام لیا جائے گا اس میں تیرا بھی نام آئے گا۔ نبی کا گھر والا ہونا نصیب ہو گیا، جنت بھی مل گئی۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے پیار محبت سے کہا جا سلمان
اب وہ یہودی کتنا بھی گالی دیوے جوش میں آنا نہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں، صبر صبر، اللہ راستہ گئے۔ کون گئے؟ حضرت سلمان۔ بھائی میں ذرا جلدی بتاتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے۔ میرے دوستو یہودی نے وہی اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی کام کیا۔ شام ہو گئی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گالی دینے لگا۔ ایک دن اور گزر گیا، حضرت سلمان نے صبر کیا۔ دوسرا دن گزر گیا، سلمان نے صبر کیا۔ تیسرا دن آیا، پھر اس یہودی نے اتنی خطرناک گالی دی، سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے اور زور سے تھپڑ مارا۔ پھر وہ زمین پر، پھر وہی معاملہ، 400 یہودی آ گئے، زیادہ آ گئے اور سب نے مل کر مارا۔ اور سلمان فارسی کہاں پر گئے؟ ارے کہاں گئے؟ نبی کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان پھر مار کھا کر آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوری داستان بتا دی تو نبی نے کہا میں نے کہا تھا صبر کرنا، اے سلمان میں نے کہا تھا صبر کرنا، تو نے صبر نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی کے اندر ایمان کا جوش تھا، کہو سبحان اللہ، ایمان کا جوش تھا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی تم کہو کہ صبر کر، لیکن جب آپ کو کوئی گالی دیتا تو سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا ہے، سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا۔ اور اے میرے نبی تم پھر بھیجو گے اور پھر وہ مجھ کو گالی دے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب برداشت کروں گا، میرے ٹکڑے کرے گا، برداشت کروں گا، لیکن آپ کو گالی دے گا تو پھر تھپڑ ماروں گا۔ بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی، شاعر کیا کہتا؟ بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی۔ تو میرے دوستو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب تو صبر کرنے والا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے اس کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، سب برداشت کرے لیکن نبی کے خلاف آواز برداشت، اور ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں اتنا دھیرے دھیرے بول رہے ہو؟ ارے کہو نا ایسا ہی۔ ارے ہاں میں کہتا ہوں میرے دوستوں سب برداشت کرے، مار لے، ہم کو مار لے، قتل کر دے، ٹکڑے کر دے، ارے ہمارے بچوں کے ٹکڑے کر دے، ہماری بیویوں کے ٹکڑے کر دے، ہمارے خاندان کو نیز نابود کر دے، سب برداشت ہوگا، لیکن میرے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بھائی کہو ہم برداشت۔ حضرت سلمان نے بھی یہی کہا، ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اب یہ برداشت کرنے والا۔ اب سننا میرے دوستو ہمارے نبی نے کیا کہا ہے؟ سلمان ادھر آ، اب صبر وبر مت کر، جا تیرے آقا کے پاس جا اور اس کو کہ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا منظور کر لے اور تو آزاد ہو جا۔ اس کو کہہ دے کیا مانگتا ہے، وہ جو مانگے گا تو نہیں دے گا سلمان، میں دے دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا۔ اور سلمان فکر مت کرنا، یہودی کی غلامی سے چھوٹے گا، آقا کی غلامی میں آ جائے گا۔ نبی کی غلامی سے بڑھ کر حضرت سلمان فارسی تو اچھل گئے جیسا چھوٹا بچہ کیسا اچھلتا، حضرت سلمان فارسی اچھل گئے اور اچھلتے جا رہے، اے یہودی مانگ کیا مانگتا، اب تیری غلامی گئی، میرے نبی کی غلامی آئی۔ یہ کہتا سیدھے پہنچ گیا اپنے آقا کے پاس، وہ دبلا پتلا اس کو اٹھایا، اٹھ وہ اٹھا کہا مانگ، کیا مانگتا؟ آج تو مانگے گا میں دوں گا۔ تو یہودی نے کیا کہا، تو فقیر آدمی کیا دے گا، تو فقیر آدمی، تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، 1 درہم نہیں، 1 دینار نہیں، تو مجھے کیا دے گا؟ کہا میں تھوڑی دوں گا، تو مانگتا جا، میں کچھ نہیں دوں گا، پیچھے سے میرا نبی دیتا رہے گا۔ وہ یہودی بھی سمجھ گیا کہ ان کا آقا تو دے سکتا ہے۔ ارے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ یہودی کو بھی اتنا تو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، وہ ایمان نہ لاوے وہ الگ بات ہے، لیکن اتنا تو معلوم تھا کہ وہ، یہ بات سمجھنا، یہودی مدینے کے ہر یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن ایمان لاتے۔ قرآن میں لکھا وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا، ویسا یہ نبی کو پہچاننے میں شک کرتے۔ قرآن میں لکھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ رب العالمین نے فرمایا یہ یہود و نصارہ جن کو ہم نے کتاب آسمان سے دی، یہ میرے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے، لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں۔ وہ یہودی سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی مانگوں گا سلمان تو مجھ کو نہیں دے گا، لیکن سلمان کا، کہو نا زور سے، یہودی بڑا چالاک تھا۔ ارے کہو یہودی بڑا تھا، کیسا؟ سنگل باڈی، دبلا لیکن بڑا چالاک۔ اٹھ گیا سلمان کو کہا چل تو کہتا نا آج میں بولتا ہوں، بتا تو دیتا کہ نہیں دیتا؟ حضرت سلمان نے کہا چل جہاں لے جاتا چل، اپنی زمین پر لے گیا۔ وہ معلوم نہیں وہ کتنی بڑی زمین، مدینے پاک کی کتنی بڑی زمین، وہاں لے گیا اور لے کر جا کر کہا سن اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اگر سلمان تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو یہ زمین دکھ رہی؟ سلمان نے کہا
کہا میری شرطیں سن، مجھے 3 دن اور 3 رات میں، کتنے؟ 3 دن اور 3 رات میں اس زمین پر 300 کھجور کے درخت چاہیے. کیسے؟ 3 دن اور 3 رات میں مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے، پہلی شرط. اور دوسری شرط کھجور پکی ہوئی ہونی چاہیے. اور تیسری شرط ایسی کھجور ہونی چاہیے جو پورے مدینے میں کہیں نہ ملتی ہو. اگر یہ ہو گیا تو آزاد، اور اگر نہیں ہوا تو جیسے روزانہ غلامی میری غلامی کرتا رہنا. یہ کہہ کر وہ یہودی سلمان فارسی وہیں زمین پر بیٹھے اور سوچ رہے کہ میری مقدر میں آزاد ہونا. جیسے بھائی کھجور کے درخت لگانا کوئی آسان ہے؟ ارے 3 دن اور 3 رات میں کھجور کے درخت لگا بھی دو اور وہ پک بھی جاوے اور کھجوریں بھی پک جاوے اور کھجور میں خوشبو بھی آوے اور کھجور ایسی جو کئی مدینے میں نہ ملے اور پکی ہوئی کھجور ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرے مقدر میں آزادی. ارے کون ہے میرے مقدر میں آزادی؟ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے میں بیکار اچھلتا تھا کہ یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا، نبی کی غلامی میں چلا گیا. ارے میں نبی کی غلامی میں نہیں جاؤں گا. حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھے لیکن دل میں خیال آیا کہ سلمان کب تک بیٹھا رہے گا، کم از کم نبی کو خبر تو کر دے. ارے نبی کو خبر تو کر دے، چاہے آزادی نہ ہو لیکن نبی کو خبر تو کر دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور دوڑے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی مسکرانے لگے، کہنے لگے سلمان بتا کیا مانگتا ہے؟ جو مانگتا ہے آج میں دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے، کہا میں آزاد نہیں ہوں گا. اے میرے نبی میں آزاد؟ کہا کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت سلمان نے کہا بات ہی رہنے دو، باقی میں آزاد ہونے والا. ہمارے نبی نے کہا کہہ تو صحیح، اس یہودی نے کیا مانگا؟ کہا اس نے مانگا ہے ایک زمین میں کتنے درخت؟ 300. کس کے درخت؟ کھجور کے درخت. کھجور کیسی ہونی چاہیے؟ پکی ہونی چاہیے، اور ایسی کھجور ہونی چاہیے جو مدینے میں. شام کا وقت تھا، اثر مغرب کا کچھ وقت ہوگا. سلمان فارسی نے آ کر کہہ دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر کہا اور کچھ مانگا ہے؟ اتنا ہی مانگا؟ 300 کھجور کے درخت مانگے، کھجور پکی ہوئی مانگی اور مدینے کی اچھی کھجور مانگی، اور کچھ مانگا؟ حضرت سلمان نے کہا اور کچھ نہیں مانگا، لیکن اتنا بھی کہاں سے لا کر دیں گے؟ اس لیے کہ آج پہلا دن، کل دوسرا دن، پھر تیسرا دن، اور 300 کھجور کے درخت اور کھجور پکی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان خوش ہو جا، یہ بھی ہو جائے گا. ارے زور سے کہو نا سبحان اللہ. ہاں میں کہتا ہوں شام کا اثر مغرب کا وقت تھا. سلمان فارسی تو بالکل نبی کے بازو میں بیٹھ گئے کہ ابھی کیا کریں گے بھائی، ابھی نبی کیا کریں گے؟ سب صحابہ کو کہیں گے چلو آ جاؤ کلہاڑی لے کے آ جاؤ، چلو زمین پر چلو، کھیتی کرو، 3 دن میں 300 درخت بناؤ اور کھجور کو پکاؤ. ہمارے حضرت سلمان سمجھے کہ ابھی سارے صحابہ کو جمع کریں گے اور میری آزادی ہوگی. لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، میرے نبی کاموں میں مشغول رہے. سلمان کہتے ہیں قسم اللہ کی میری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں، میری طرف نبی دیکھنے. حضرت سلمان فارسی کہتے جب بہت دیر ہو گئی، رات کو بہت دیر ہو گئی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ہاتھ رکھا کہ نبی میں سلمان، اے نبی میں. ہمارے نبی نے کہا عارف ہو کا جانتا ہوں. سلمان کیا ہوا؟ کہا 300 درخت. ہمارے نبی نے کہا ہاں سلمان 300 درخت، چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین؟ کہاں ہے؟ اور رات کو اندھیرے میں چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین؟ کہاں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کلہاڑی ڈھونڈنے لگا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا. نبی نے کہا کیا کرتا؟ کہا کچھ وہ خود نہیں. کہا چل میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل. اب ہمارے نبی بھائی ساتھ میں کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، سلمان بھی ساتھ میں چلے. اب ہمارے نبی بھی چل رہے، سلمان فارسی بھی چل رہے. اس زمین پر پہنچ گئے، وہ یہودی کی لمبی چوڑی زمین. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے نبی یہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، وہاں پر زمین ختم ہوتی ہے. 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے درخت کو لگانا، کھجور پکی ہوئی ہو اور مدینے میں ایسی کھجور نہ ہو. جب حضرت سلمان نے رو کے سب کہا، ہمارے نبی مسکرائے. کہا سلمان عندک کساؤن، تیرے پاس کوئی چادر وادر ہے؟ اب وہ سلمان کے پاس ایک چادر تھی، لمبی چادر ہی. کہا ہے اللہ کے رسول یہ چادر. کہا بچھا چادر بچھا. حضرت سلمان نے چادر بچھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نم یا سلمان، اے سلمان سو جا. سلمان ارے زمین پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. کہا چادر بچھا. اور سلمان نے کہا آپ اکیلے کرو گے کام؟ آپ اکیلے کام کر. ہمارے نبی نے کہا نہ بھائی نہ، تو سوئے گا میں بھی سو جاؤں گا. ارے انت تنام انا ایذن انام، تو سو جائے گا میں. تو حضرت سلمان نے کہا آپ بھی سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گا، تو کام کون کرے گا؟ یہ کام یہ 300 درخت اللہ کے رسول، اور آپ کہہ رہے چادر بچھا سو جا اور میں بھی سو جاؤں. حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بچھا چادر، سو جا میں بھی سو جاؤں گا. جبرائیل اپنی جماعت کے ساتھ آ کر کام کر کے چلے جائیں گے. حضرت سلمان نے بیچارے کانپتے ہاتھوں سے چادر
بچھا. حضرت سلمان کہتے میں تو سویا اس سے پہلے تو میرے نبی. حضرت سلمان کہتے مجھ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہتے میں یوں دیکھ رہا کہاں جبرائیل آئے گا, کہاں سے آئے گا, کون سا راستہ پکڑے گا. حضرت سلمان کہتے میں اوپر دیکھ رہا اور کہتے میرے نبی سو رہے, ایسی نیند میں سو رہے کہ میں ان کے آہستہ آہستہ کھراٹے کی آواز بھی سن رہا ہوں. میرے دوستو ایک بات سمجھنا, اگر کوئی سوئے آہستہ آہستہ کھراٹے کی آواز آئے, یہ دلیل ہے کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے اور یہ نبی کی سنت ہے. یہ نبی کی, اس لیے اگر کوئی رات کو سوئے اور بالکل آواز نہ آئے نا, سمجھنا آدمی ٹھنڈا ہے. سمجھ گئے ٹھنڈا, کہ وہ بھی سمجھانا پڑے گا. اور اگر کوئی سوئے کھراٹا نہیں, جنریٹر چالو کرے خر خر خر, جو اس طرح سوئے سمجھنا بھائی کے پیٹ میں گیس بھرا ہوا ہے. ہلکی ہلکی کھراٹے کی آواز آئے جو کسی کے نیند میں ڈسٹرب نہ کرے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھے نا. میں ساؤتھ افریقہ گیا. میں کہاں گیا تھا؟ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے پیٹر میریزبرگ. میں کون سی جگہ ہے؟ پیٹر میریزبرگ. وہاں میں گیا. اب وہاں عشاء کے بعد بیان ہوا, جیسے ابھی بیان ہو رہا نا, وہاں بھی عشاء کے بعد بیان ہوا. عشاء کے بعد بیان ہونے کے بعد مجھے ایک بنگلے پر لے گئے, ایک کمرے میں لے گئے, کہا کہ مولانا یہ آپ کیا آرام کرنے کا. اب وہ تو افریقہ, اس لیے کھانا پینا اور جوس اور شربت اور سب رکھا ہوا کہ مولانا یہ آپ کے آرام کرنے کا. اب ایک وہاں پر خادم آیا, وہ خادم نے آ کر کہا حضرت آپ اجازت دو میں آپ کی خدمت کروں, آپ کا پاؤں دباؤں, آپ کا ہاتھ دباؤں. میں نے کہا بھائی ابھی اتنا بوڑھا تھوڑی ہوا, نہ پاؤں دبانے کی ضرورت نہ, مجھے میرا سو جانے دے تو تیرا. تو بہت ضد کرنے لگا, نہیں مولانا آپ کا پاؤں دباؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے دبا. اچھا جیسے اس نے پاؤں تھوڑی دیر دبایا, میں نے کہا بس. تو اس نے مجھے کیا کہا, میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتا ہوں. بھائی آپ کے کمرے میں. اب میں نے کہا بھائی باہر تیرا کمرہ لگا ہوا, وہاں سو جا, مجھے اکیلا سونے دے, مجھے کوئی جنات سے ڈر نہیں لگتی, کچھ جنات کی طرح ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی, تو کہتے نہیں حضرت نہیں حضرت بس آپ کے کمرے. میں نے کہا چل سو جا. اب میں تو وہ افریقہ میں اوپر وہ چارپائی پر سویا, اس نے بیچارے نیچے میٹریس بچھایا, گدا بچھایا میرے سے پہلے وہ, اور سویا اور کھر ایسے زوردار کھراٹے لیتا. 1.25 گھنٹے تک میں پریشان. کتنا؟ 1.25 گھنٹے, 45 منٹ. ایک تو صبح افریقہ کا سفر کر کے آیا انڈیا سے, رات کو بیان اور اتنے لوگوں کی ملاقات. اب اتنا تھکا. میں نے کہا کروں تو کیا کروں. 1.25 گھنٹے تک مجھ کو برداشت نہیں ہوا, تو میں نے اس کو اٹھایا کہ بھائی اٹھ. تو جیسے میں نے اس کو اٹھایا کھڑا ہو گیا, حضرت کوئی خدمت. میں نے کہا ہاں حضرت کو ایک خدمت کی ضرورت ہے. کہا کیا خدمت کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا پہلے میں سو جاؤں پھر سو جا, یا میں ادھر سو جاؤں تو باہر سو جا. تو یہ پیٹ میں گیس بھرا ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ, بھائی ہمارے آقا کا سونا بھی تو کتنا پیارا سونا ہوگا. ارے کہو نا پیارا سونا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم سو جاوے نا بھائی, مسئلہ سنو, مسئلہ آپ کو شاید معلوم ہوگا. ہم سو جاوے, گہری نیند سو جاوے, چاہے 5 منٹ سو جاوے, اٹھے وضو. ارے کہو نا وضو کر کے کوئی سویا, 5 منٹ سویا, ارے بیان میں سو گیا, لمبا ہو گیا, گہری نیند سو گیا, 5 منٹ کے بعد اٹھا وضو. لیکن میرے دوستو ہم جتنے امتی ہیں, گہری نیند سو جاوے ہمارا وضو, اور ہمارے نبی کتنی بھی گہری نیند سوئے, اللہ کہتا تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب سننا کیوں نہیں ٹوٹے گا. اللہ کیا کہتا, امتی سوئے گا وضو ٹوٹے گا, لیکن میرا محبوب سوئے گا تو وضو کیوں. ہمارے نبی فرماتے قال رسول اللہ, بھائی ایک مرتبہ زور سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی. نبی فرماتے میرا امتی سو جائے وضو ٹوٹ جائے گا. نبی فرماتے میں سو جاؤں میرا وضو نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرا دل تو خدا کا دیدار کرتا ہے. نبی سوتے بھی ہے پھر بھی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہے. تو میرے دوستو وضو ٹوٹے گا. جو سوتے بھی اللہ اللہ کرے اس کا وضو ٹوٹے گا. خیر میرے دوستو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی. بات کہاں پر چلی تھی؟ حضرت سلمان کہاں پر؟ میدان میں, چادر, نبی سو گئے. سلمان جا ادھر. تھوڑی دیر میں ہمارے نبی کی آنکھ کھلی. کہا سلمان کیا کر رہا. حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا نبی میری مذاق تو نہیں کرتے. حضرت سلمان نے کہا میرے نبی میری مذاق تو نہیں کرتے, کب سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں آیا, کب سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی. ہمارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا, سلمان سو جا انی ارا ما لا ترا. کیا فرمایا؟ سلمان سو جا,
जो मैं सोते सोते देखता हूं तुझे आंख खुले भी नजर नहीं आता। मैं जो सोते सोते देखता हूं तुझे आंख खुले भी नजर नहीं आता। सो जा सलमान, सो जा। और हमारे नबी, अरे कुर्बान जाओ, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ सलमान के सर पर रखा। ए सलमान सो जा। सलमान कहते वो ठंडक ऐसी महसूस हुई कि मैं, हजरत सलमान कहते मैं सोया। हजरत सलमान कहते बहुत देर के बाद मेरी आंख खुली, देखा नबी यहां नहीं, नबी यहां नहीं, नबी आगे नहीं, नबी। हजरत सलमान कहते मैं उठ गया और कहने लगा मेरे नबी कहां, मेरे नबी कहां। सलमान कहते रोने की आवाज आई। मैं थोड़ा आगे गया तो दूर मेरे नबी सजदे में रो रहे थे। मेरे नबी सजदे। हजरत सलमान कहते मुझको इतनी शर्म आई कि तेरा नबी तो सजदे में रोए और तू लंबा होकर सोए। भाई तेरा नबी तो सजदे में रोए और तू सोए। सलमान कहते मुझको इतनी शर्म आई, मैं नबी के करीब गया, जाकर कहा मेरे नबी माफ करना, आप उठे तो मुझको भी उठा देते, आप तो अल्लाह के सामने रोवे और मैं सो जाऊं। हमारे नबी ने रोते रोते कहा नम या सलमान, ए सलमान सो जा। वो तेरा आका तुझको रात को सोने नहीं देता, आज मैं तेरा आका हूं, तुझको आराम की नींद सोने दूंगा। सो जा, फजर का वक्त होगा मैं खुद तुझको उठा दूंगा। हजरत सलमान कहते गया और जाके कहते फजर का वक्त हुआ। ओहो मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने भी अजान दी है। अरे कहो भाई, हमारे नबी ने भी अजान देना कोई हल्का काम? आज हम लोग अजान देने को बहुत भारी समझते कि नहीं समझते? कयामत की निशानियों में एक निशानी लिखी है कि लोग अजान देने के लिए शर्माएंगे और ये सोचेंगे मैं अजान दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि तू कब से बांगी बन गया। ये कयामत की निशानी है। इसलिए मेरे दोस्तों लिखा है, मैं आपको हदीस बताता हूं। हदीस है कि कयामत से पहले लोग अजान देने शर्माएंगे और इसलिए शर्माएंगे कि लोग कहेंगे लो ये कब से बांगी बन गया। और नबी कहते हैं कि ऐसे वक्त में अजान दे देना, मैं कयामत में तेरी गर्दन को सबसे ऊंचा करवा दूंगा। करोगे भाई, अजान दोगे ना इंशाअल्लाह। मैं अपने गांव में एक मरतबा जोहर में आधा घंटा पहले मस्जिद में चला गया। वो हमारा मौजिन जो है ना, हमारे गांव का मौजिन बेचारा बहुत सीधा साधा, वो अजान देने के लिए जा रहा। तो मैंने कहा भाई हट जा, आज मैं अजान दूंगा। तो मुझे कहता ओ कारी साहब आप अजान देंगे? तो मैंने कहा उसमें क्या हो गया? कहा नहीं आप अजान दो, अच्छा है। अरे मैंने कहा हट, मैं अजान दूंगा। जब बिलाल जो काम करता था वो काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भाई हम मुसलमान बिलाल का काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे दोगे ना अजान इंशाअल्लाह। हाँ, वो सुबह ऐसी थी, अरे कहो वो सुबह ऐसी थी, तहज्जुद का वक्त खत्म हुआ, फजर का वक्त दाखिल हुआ, सलमान सो रहे और हमारे नबी ने, अरे जोर से कहो, हमारे नबी ने कैसी अजान दी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो नबी की अजान तो कैसी प्यारी होगी। बस अल्लाहु अकबर का सलमान उठ गए। सलमान जैसे अजान खत्म हुई, सलमान करीब आए। मेरे नबी क्या हुआ? मेरे नबी ने कहा चल अब मेरे साथ चल। वो जमीन के पहले किनारे पर थे ना, थोड़ा कदम आगे चले, सलमान रो पड़े। इसलिए कि मेरे दोस्तों 100 दरख्त लग चुके थे। कितने दरख्त लग चुके थे? 100 दरख्त। खजूर कितने लगाने हैं और कितने लग चुके हैं? 100 दरख्त लग चुके हैं। और वो भी किसके? खजूर के। और खजूर भी कैसी? ओ हज़रत सलमान ने देखा 100 दरख्त, आकर कहा मेरे नबी 100, मेरे नबी 100। तो हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा तेरे आका ने कितने दिन कहे थे? कहा 3। नबी ने कहा देख 100 लगे हैं, अब हम नमाज पढ़ के यहां से जाएंगे, जोहर के वक्त आएंगे, 300 मुकम्मल हो जाएंगे। 1.5 दिन में हमारा काम। हज़रत सलमान फारसी, भाई कैसी खुशी होगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ी, फिर गए और जोहर के वक्त आए। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, गिनते गए 100 200 300। हज़रत सलमान फारसी बड़े खुश हो गए और सारी खजूर पकी हुई। और सलमान फारसी कहते मैंने जो खजूर हाथ में ली तो कसम अल्लाह की ऐसी खजूर पूरे मदीने में नजर नहीं आती थी। कौन सी खजूर बताऊं आपको? अजवा। कौन सी खजूर? अजवा खजूर इससे पहले मदीने में नहीं थी। आज भी अजवा खजूर सबसे महंगी खजूर है। इससे पहले मदीने में अजवा खजूर नहीं थी। अरे कुर्बान जाओ, सलमान के सदके अल्लाह ने अजवा खजूर को जन्नत से उतार दिया। अजवा खजूर को कहां से उतारा? अब मेरे दोस्तों, हज़रत सलमान फारसी के कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। दौड़े किसके पास गए? वो यहूदी के पास गए, उसको कहा चल मेरे साथ चल, वो जमीन पर चल। कहा क्यों लेके जाता? कहा चल तो सही। हज़रत सलमान फारसी यहूदी को लेकर आया, कहा चल गिनना शुरू कर, 1 2 3 4। अब हज़रत सलमान फारसी गिनते, वो यहूदी नहीं गिनता। सलमान ने कहा गिन, तो कहता ये मेरी जमीन लगती नहीं है ना, मेरी जमीन तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। सलमान ने कहा तेरी होवे कि तेरे अब्बा की होवे, मैं आजाद हो गया। और वो यहूदी गिन रहा, 1 2 300 हो गए। कहा सलमान बात तो बराबर है, क्या करूं? कहा क्या करूं? क्या हो गया?
اور حضرت سلمان فارسی نے وہ جو چادر تھی نا، وہ چادر کو یوں کندھے پر ڈالا اور دوڑتے 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 نعرہ مارتے ہوئے اللہ اکبر، میرے نبی تیرا غلام آ گیا، یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا، تیری غلامی میں آ گیا۔ نبی نے فرمایا اللہ اکبر، جا سلمان، اللہ کے واسطے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ سلمان روئے، سلمان کہا اللہ کے رسول آزاد کر دیا؟ ارے اللہ کے رسول آزاد کر دیا؟ کہا کیوں؟ آزاد ہو گیا، خوش ہو جا، خوش ہو جا۔ کیا کہا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف حریہ۔ کیا فرمایا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف حریہ۔ ارے آزادی پر کیا خوشی مناؤ، آپ کی غلامی ہزار آزادیوں سے اچھی نظر آتی ہے۔ ارے نبی میں تو چاہتا تھا آپ کا غلام بن کے مروں، تاکہ قیامت میں خدا کہے گا سلمان کیا لے کر آیا؟ میں کہوں گا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، نبی کا غلام بن کر آیا۔ لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں سلمان، تیرے جیسا آدمی آزاد رہے گا، خوب کمائے گا، دین کا کام بھی کرے گا، دنیا کا بھی کام کرے گا، جا تو۔ بس حضرت سلمان کیا ہو گئے؟ ارے ہو گئے نا آزاد؟ تھک گئے کہ اور آگے بتاؤں؟ ارے ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، بتاؤں آگے؟ عمل کرو گے؟ عمل کرو گے؟ عمل کرو گے؟ دیکھو پکا وعدہ کرو، عمل کرو گے؟ ہاں میرے دوستو، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی پھر مسجد نبوی میں، بھائی مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں، پھر میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلمان کی آنکھوں میں آنسو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ سلمان آج کیوں روتا روتا آیا؟ اب تجھے کس نے مارا؟ ارے وہ تو تیرا یہودی آقا تھا جو تجھ کو مارتا تھا، پٹکتا تھا، اب کس کے اندر ہمت ہے جو تیرے سامنے آنکھ بھی نکالے؟ ارے سلمان ماشاءاللہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا، تو روتا روتا میرے سامنے آیا، تو روتا روتا میرے سامنے آیا۔ حضرت سلمان رو رہے اور روتے روتے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں اس لیے روتا روتا آیا کہ وہ میرا جو آقا ہے نا، وہ مجھ کو مار تو نہیں سکتا، لیکن اس کا دھندا بہت زور پہ چلتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس باغ میں جو کھجور ہے نا، پورے مدینے میں ایسی کھجور نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے کھجور میں کبھی کبھی مشک کی خوشبو آتی ہے، تو 5 کھجور 500 درہم میں بیچتا ہے، 5 کھجور کو 500۔ وہ بہت مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا۔ اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے صدقے میں کھجور ملی اور مالدار وہ ہے، میرے صدقے میں کھجور ملی اور کھاتا وہ ہے۔ ہمارے نبی مسکرائے، کہا سلمان رونا بند کر دے، اے سلمان رونا بند کر دے، آج اس کا باغ ہے، کچھ دن گزر جائیں گے تو اس کا مالک بن جائے گا۔ تو سلمان سوچ میں پڑ گئے، میں غریب سریب آدمی، وہ اتنی بڑی ایکڑ زمین کا مالک میں بن جاؤں گا، وہ بھی کھجور کے درخت کا مالک میں بن جاؤں گا۔ ابھی تو سلمان سوچ رہے کہ میں مالک کیسے بنوں گا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ دی اور اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ آیت سلمان کو سنا دے، یہ آیت سلمان کو سنا دے۔ چنانچہ وہ آیت کریمہ آئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہ آیت تو سب کو ڈراتی ہے، ارے کہو یہ آیت تو کون سی آیت آئی؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یاد ہوگی نا یہ آیت کریمہ، بہت پیاری آیت ہے، ساتھ میں پڑھو جن کو یاد ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے، صبح کے امیر کو رات کو غریب بنا دو، صبح کے بادشاہ کو رات کو فقیر بنا دو، صبح کے مالدار کو رات کو بھکاری بنا دو۔ ارے میرے دوستو، اللہ کہتا صبح کے مومن کو کہیں گناہ کی وجہ سے رات کو کافر نہ بنا دوں۔ اللہ کر سکتا کہ نہیں کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت سلمان کو پہنچا دو، سلمان کو کہہ دو آج یہودی اس باغ کا مالک ہے، کچھ دن گزر جائیں گے تو اس باغ کا مالک۔ میرے دوستو آپ کو یاد ہوگا، تاریخ پڑھو، غزوہ خیبر، کیا غزوہ؟ مسلمان جیت گئے، کہو الحمدللہ۔ مسلمان، اور پوری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، پورے خیبر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ میرے دوستو جب ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور جتنے یہودی تھے سب کو بیڑی پہنا کے کھڑا کر دیا، سب غلام بن گئے، ساری زمین مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اینا سلمان، بھائی وہ مجمع میں ہمارے نبی نے کہا سلمان کہاں؟ وہ سلمان بیچارے کہیں کھڑے تھے، کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان خوش ہو جا، وہ زمین جس پر 300 کھجور کے درخت لگے تھے اور جنت سے اجوا کھجور آئی تھی، آج یہ نبی اس پوری زمین کا مالک تجھ کو بنا دیتا ہے۔ کس کا باغ ہو گیا؟ ارے کہو نا ساتھ میں، کس کا باغ ہو گیا؟ اب سننا میرے دوستو، اب سارے یہودی کس میں بندے ہوئے؟ بیڑی میں، اور لائن میں ہمارے نبی نے کہا سلمان ادھر آ۔ سلمان قریب آئے، کہا زمین تو تیری ہو گئی، باغ تو تیرا ہو گیا، لیکن اس کو پہچانتا ہے؟
भाई वो बेड़ियों में बहुत से यहूदी थे, उसमें वो भी था। कौन? हाँ, वो भी था। हमारे नबी ने कहा सलमान पहचानता? सलमान ने कहा इसको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा? तो हमारे नबी ने कहा बाग भी तेरे हवाले, वो भी तेरे हवाले, बेड़ी खोलो सलमान को दे दो। सलमान तो बड़े खुश हो गए कि आज मौका मिला, आज मौका। और सलमान सोचते थे वो एक थप्पड़ में इसको गिराता था, आज तो पूरी मालूम नहीं कितनी थप्पड़े मारूंगा। आ गए वो यहूदी आए। अब मेरे दोस्तों बताओ यहूदी कांपते होंगे कि नहीं होंगे? वो कांपते कांपते सलमान के सामने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को देखा, सुनना, सलमान को देखा और क्या कहा? इजरिब हो कमा दरबक वखजुल हो कमा खजलक। हमारे नबी ने परमिशन दी है, सलमान मार मार, इसने तुझे बहुत मारा है, 400 आदमियों को लेकर तुझको मरवाया है। ए सलमान मार, इसने तुझको मारा है और पूरे मजमे के सामने जलील कर, इसलिए कि इसने भी तुझको जलील किया। बस सलमान को तो मौका मिल गया। अरे मौका मिला ना, सलमान ने यूं कोड़ा उठाया और क्या कहा? नबी इससे मारो कि इससे मारो? नबी कोड़े से मारो कि इससे मारो? मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे नबी ने सलमान के हाथ से कोड़ा लिया, अपने हाथ में रखा और कहा सलमान मार जैसे मार सकता और जलील कर जैसे जलील कर सकता, लेकिन अगर मुझसे मशवरा मांगता तो मेरा मशवरा है अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। मेरा मशवरा है अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। ना कोड़े से मार ना हाथ से मार, लगा ले गले, इसको गले लगा ले इसको, इसलिए कि तूने इसकी मार खाई है तो तूने इसकी रोटी भी तो खाई है। मेरे दोस्तों वो क्या जुमला हमारे नबी की जबान से निकला। अब यहूदी नहीं कांप रहे, अब कौन कांप रहा? पहले कौन कांपता था, अब कौन कांप रहा है? सलमान कप कपाते हाथों से गया और जाकर यहूदी को गले लगा लिया। मेरे दोस्तों यहूदी सलमान के गले लग के कैसा रोया होगा सोचो। और सलमान अपने पुराने आका के गले लगकर रोया, रोते गए। अरे मेरे दोस्तों सुनना, रोते गए। थोड़ी देर में वो यहूदी ने रोते रोते कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने यहूदी को कहा रे तू सहाबी बन गया, तूने कलमा क्यों पढ़ा? कहा सिर्फ इसलिए कलमा पढ़ा, सलमान की रहमत को देखकर कलमा पढ़ा कि जब सलमान इतना रहम वाला तो नबी कितना रहम वाला होगा, और नबी जब रहम वाला होगा तो हमारा पैदा करने वाला खुदा कितना अरहमुर राहिमीन होगा। उस यहूदी ने कहा ए नबी मैं मुसलमान हो गया, तू गवाह बन जा। मैं मुसलमान हो गया, तू गवाह बन जा। और वो यहूदी जमीन पर गिरा। उसी वक्त अल्लाह को प्यारा हो, उसी वक्त अल्लाह को। हमारे आका ने क्या फरमाया? हमारे आका ने फरमाया सलमान तेरे आका की किस्मत तो देख, तेरे आका की किस्मत तो देख, एक बार भी खुदा को सजदा नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूं इसकी रूह जन्नत में घूम रही है, इसकी रूह जन्नत में। मेरे दोस्तों आयत करीमा उतरी, भाई सुनना, आयत करीमा हम सबके लिए उतरी, सलमान के लिए नहीं, हम सबके लिए। 25वां पारा याद करोगे इंशाअल्लाह? कौन सी आयत करीमा उतरी? वलमन सबर व गफर, याद है? जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। वलमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। अल्लाह ने फरमाया जो सबर कर ले, माफ कर ले, ये बड़ी हिम्मत वाला काम होता। सलमान फारसी ने सबर भी किया, माफ भी किया। मेरे दोस्तों हम भी इरादा करें, हमारे दुश्मन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों सबर करना, माफ करना, अल्लाह ईमान की हवा चला देगा। कहो इंशाअल्लाह। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हमारे नबी का मकाम कितना ऊंचा। मेरे भाइयों वो तो हमने हमारे नबी को जाना नहीं, भाई हमने हमारे नबी को पहचाना नहीं। लिखा है रिवायत में, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि अबू जहल के पास एक बुत था। भाई बुत समझते हो ना आप, जिसको अरबी में सनम कहते हैं। तो अबू जहल के पास एक छोटा सा बुत था, बहुत खूबसूरत, उसने खुद बनाया था और हमेशा उसकी इबादत, सफर में जाए तो उसकी इबादत, हजर में रहे तो उसकी इबादत। लिखा है कि बरसों से अबू जहल उसकी इबादत करता था। किसकी इबादत करता? उस बुत की। एक मर्तबा अबू जहल जब मक्का की गली में निकला तो देखा कि कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, और फिर आगे चला तो उसे खबर मिली कि मोहम्मद और उनके साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों की बुराई बयान करते हैं। बस अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया। भाई वो तो अरब का सरदार था, अमीर था, बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में अपने घर में आया,
اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے۔ بھائی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ بھائی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بدھ کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا۔ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ بھائی ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بدھ کو لے کر آیا ہوں، یہ بدھ کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے۔ بھائی ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بدھ کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر، جلدی گالی دینا شروع کر۔ لکھا ہے روایت میں کہ اس بدھ نے ہلنا شروع کر دیا۔ بھائی اس بدھ نے ہلنا، کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا۔ ابو جہل جیسے دیکھا وہ بدھ ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بدھ بولے گا۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بدھ کے اندر سے آواز آئی، تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر کیا کہا اس بدھ نے، وہ سننا میرے بھائیو۔ اس بدھ نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس بدھ نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس بدھ کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا۔ بھائی اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا۔ تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ بھائی خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بدھ کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بدھ کو توڑ کے ختم کر دیا۔ تو میرا عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی سیرت پر چلنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو خیر بات کیا ہو رہی تھی میرے بھائیوں؟ حضرت ابوذر غفاری کی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کو مسجد میں پہنچے، اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور کس ارادے سے گئے کہ آج رو کر اللہ کو راضی کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل کو رلا دینے والی روایت ہے۔ لکھا ہے کہ ابوذر غفاری نماز پڑھتے ہیں اور کان میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت ابوذر نے جب نماز ختم کی تو کیا کہا؟ حضرت ابوذر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ اے اللہ، یہ کمپٹیشن میں میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں، کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی، اب جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی میں اس کی طرف چلا۔ حضرت ابوذر غفاری فرماتے چلتا گیا یہاں تک کہ جہاں رونے کی آواز آتی تھی وہاں میں پہنچا تو رأیت بلالا، میں نے بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ میں نے کس کو دیکھا؟ بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے۔ ابوذر غفاری کہتے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، بلال سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ بلال نے جب سر اٹھایا تو ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اندھیرا تھا، بلال نے مجھے جواب دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ ابوذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت بلال پوچھ رہے کہ آدھی رات کو ابوذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ ابوذر نے روتے کہا کہ بلال، جو کام کرنے تو آیا وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں۔ تو تیرے خدا کو راضی کرنے آیا تو میں بھی تو اپنے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں۔ بس جب یہ بات کہی تو بلال نے کہا کہ اچھا، جب تیرا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔
میرے بھائیو وہ کیسا زمانہ تھا. حضرت بلال کہتے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا, اور تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا. میرے بھائیو میں پوچھتا ہوں کہ بلال اور ابو ذر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ بھائی کوئی گناہ کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت بلال نے دعا مانگی. میرے عزیز دوستو لکھا ہے رو رو کے دعا مانگی. کیا دعا مانگی وہ تو نہیں ملتا, لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ بلال نے جو دعا مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رو رو کے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے. پھر حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر اب تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا. اب حضرت ابو ذر نے دعا مانگنا شروع کی. مانگتے گئے. میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانا کہ حضرت ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا. بھائی ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا. تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہوگا, اس لیے حضرت ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی, لیکن بلال نے آمین نہیں کہا. پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا. کون سی دعا تھی کہ جس پر بلال نے آمین نہیں کہا؟ آج بھی کتابوں میں لکھا. کون سی دعا؟ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی, اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد. حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ, بھائی بہت دعا مانگتے گئے, مانگتے یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا. اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا. یہ دعا مانگی, اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد. یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہاں کس کو رکھنا؟ ابو ذر کو. 3 مرتبہ مانگی. بلال نے, روایت میں لکھا ہے ما قال بلال آمینا, بلال نے آمین نہیں کہا. اب حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ بلال نے آمین نہیں کہا. ایک مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں, دوسری مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں. تو حضرت ابو ذر نے دعا ہی کے اندر پوچھا اما امنت یا بلال, اما امنت یا بلال, اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ اما امنت یا بلال, اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا. تو حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں. بھائی دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں, اور جب ہوش آیا تو بلال ایسا زمین پر تڑپتے اور کہتے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ ابو ذر کہتے میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ جہاں نبی کو رکھنا جنت میں وہاں ابو ذر کو بھی رکھنا جنت میں. بلال کہتے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے, تم قبیلہ غفار کے رہنے والے, میں حبشہ کا رہنے والا. ارے شکر مانو اللہ نے ہدایت دے دی, اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی؟ اب نبی کا مقام بہت اونچا, معلوم نہیں نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کر لیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہو؟ میرے بھائیو بلال نے جب یہ بات کہی, لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آ گئی. کہنے لگے کہ ہاں بلال یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. اب میرے بھائیو لکھا ہے فتململ ابو ذر کتململ السلیم, ابو ذر ایسا تڑپنے لگے زمین پر جیسے سانپ ڈستا ہے تو آدمی تڑپتا ہے, ایسا تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہنے لگے اللہ معاف کرنا, اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا. کیا کہتے اللہ معاف کرنا, اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا. اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں, ابو ذر کہتے ہیں میں کہاں, میرے نبی کہاں, میں اتنا گنہگار, میں نبی کے ساتھ جنت میں کیسا رہوں گا. بس لکھا ہے کہ دونوں رو رہے, ایک طرف بلال تڑپ رہے, ایک طرف ابو ذر تڑپ رہے. میرے بھائیوں وہ مدینہ پاک کی کیسی پیاری رات ہوگی, ایک کونے میں بلال تڑپتے ہو, ایک کونے میں حضرت ابو ذر تڑپتے ہو. کہ لکھا ہے کہ رآ نورا, دونوں نے اپنے سامنے ایک نور کو دیکھا. بھائی دونوں نے دیکھا کہ ایک نور نظر آیا تو بلال ابو ذر کو دیکھتے, ابو ذر بلال کو دیکھتے کہ یہ نور کس بات کا, اس لیے کہ اب تک تو اتنا اندھیرا تھا کہ بلال کو ابو ذر کا چہرہ نظر نہیں آتا, ابو ذر کو بلال کا چہرہ نظر نہیں آتا, اور اچانک نور نظر آیا. دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں وہ نور نہیں تھا, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا, اور ہمارے نبی مسجد میں آ رہے تھے. رات کے وقت میں ہمارے نبی آ رہے تھے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو اجالا کر دیا, نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو روشن کر دیا. یہ دونوں کہتے ہم نے اس نور کو دیکھا, کہتے ہم دوڑتے گئے.
کہتے ہم جب دوڑتے دوڑتے ہمارے نبی کے پاس گئے، ہم دونوں کے چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، ہم نبی کے پاس گئے، فرماتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال، ابو ذر، آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا، سونے نہیں دیا۔ اب بیچارے ایک تو ویسے ہی رو رہے تھے، اور جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا، بس بلال اور ابو ذر روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ بلال بیچارے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، اور ہمارے نبی کہتے کہ نہیں، تم دونوں نے آج مجھے سونے نہیں دیا۔ لکھا ہے کہ ابو ذر اور بلال ایسا تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ میرے بھائیو، یہ کہہ کر ابو ذر اور بلال دونوں رونے لگے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کیا کہا کہ اے بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا۔ ہمارے نبی کہہ رہے بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی مسجد میں جاؤ اور بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو۔ بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو۔ اب ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو، لکھا ہے کہ ابو ذر یہاں کھڑے، ہمارے نبی وہاں کھڑے، اور پوچھتے ہیں، ہمارے نبی پوچھتے ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو، لکھا ابو ذر نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، نبی کے گلے لگ گئے اور کہا کہ میرے نبی، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، میں یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے کہا اے ابو ذر، وعدہ کرتا ہوں، ہمارے نبی نے کہا ابو ذر، وعدہ کرتا ہوں جب جنت کی طرف جاؤں گا تو دائیں طرف بلال ہوں گے، بائیں طرف ابو ذر تم ہوں گے۔ میرا عزیز دوستو، یہ بھی تو ایک دنیا تھی، اور یہ بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی۔ میرا عزیز دوستو، آج ہمیں وہی نبی پسند نہیں آئے نا بھائی، وہی نبی جن کے گلے ابو ذر لگ گئے تھے، بھائی لگ گئے تھے نا، اور ایسے لگ گئے تھے کہ بہت امید ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی لگے رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، ہمیں نبی پسند آئے، آج وہی نبی ہمیں پسند نہیں آئے، بلکہ میرے بھائیو معاف کرنا، وہ نبی تو کیا، نبی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگا، بھائی نبی کا چہرہ اچھا لگا۔ آج میرے عزیز دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اور پہلے بھی میں نے پوچھا، آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہماری ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کون سی کمی تھی کہ ہم نے نبی کے چہرے کو توڑ کر یہودیوں کا چہرہ بنا لیا؟ بھائی کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں؟ بھائی تھی کوئی کمی؟ اگر کوئی کمی ہو تو آپ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کیا کمی تھی؟ میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے اتارا کرتا تھا۔ میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس نے ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ میرا عزیز دوستو، کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں کہ ہم نے ہمارے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کیا؟ اسی لیے میں آپ کو ایک بات اکثر سناتا ہوں کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، اور اگر ہمارے نبی کے پاس ہم جائیں گے اور ہمارے نبی کہیں گے اے میرے امتی، دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگا، جا مجھے بھی آج تیرا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ ارے میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے نا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آج بہت سی مرتبہ عورتوں کو کہا گیا پردے میں رہے، پردے میں رہے، پردے میں رہے، بھئی کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ارے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ہماری ماں بہنوں کو بہت سی مرتبہ کہا گیا اپنے چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ، لیکن میری ماں بہنیں جب چہرے کو نہیں چھپایا تو ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ ان کو کھلم کھلا ننگا کیا گیا، ان کے کپڑوں کو اتارا گیا۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، جو نبی کے قانون کو توڑتا پھر اللہ اس کو بھی توڑ دیتا ہے نا۔ آج ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ ایک بات آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ میں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بھائی ہم سب کو قبر میں جانا نہیں جانا، بھائی ہم سب قبر میں جائیں گے نا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو 3 سوال ہوتے ہیں، بھائی سوال ہوتے ہیں نا، کیا ہوتا؟ اذا اقبر المیت یاتیہ ملکان اسودان ازرقان یقال احدہما المنکر وللآخر النکیر۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کتنے فرشتے آتے ہیں؟
2 फरिश्ते, और वो फरिश्ते कैसे होते हैं? उनका बदन काला होता है, उनकी आंखें नीली होती है, एक को मुनकर कहा जाता, दूसरे को नकीर कहा जाता। मेरे भाइयों, रिवायत में लिखा कितने सवाल होंगे भाई कब्र में? कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे ना भाई कब्र में? 3 सवाल होंगे, और वो तीनों सवाल हमें मालूम है कि नहीं मालूम? भाई आप अगर किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मदरसे में चले जाओ, जब इम्तिहान होने वाला हो तो पहले सवाल आउट होता है भाई, सवाल आउट होता है। और अगर हो जाए तो कहते हैं कि भाई ये स्कूल किसी काम की नहीं है ना? बड़ा मामला खड़ा हो जाता कि भाई एग्जाम होने से पहले ये सवाल बाहर कैसे आ गए। लेकिन अल्लाह कितना रहमान और रहीम है, हमारे पैदा होने से पहले तो तीनों सवाल बता दिए। हमारे पैदा होने से पहले तीनों सवाल बता दिए। अब मुझे बताना, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में लिखा कि पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन? मेरे भाइयों, बड़ी उम्मीद है कि जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन? मेरा रब कौन? अल्लाह। फिर दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? भाई दूसरा सवाल होगा तेरा मजहब क्या? तो जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम, मैं मुसलमान। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं अशद्दु सुआलन, सबसे मुश्किल सवाल वो तीसरा सवाल होगा, जब अल्लाह ताला पूछेंगे मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। भाई ये सवाल होगा तेरे नबी कौन? भाई क्या सवाल होगा? तेरे नबी कौन? और लिखा है कि ये जब सवाल होगा ना, तेरे नबी कौन, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब ये सवाल होगा तो हमारी कब्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, उसके बीच में जितनी चीजें अल्लाह सबको हटा देगा। भाई चाहे हम साउथ अफ्रीका में इंतकाल हुआ हो, चाहे इंडिया में इंतकाल हुआ हो, चाहे मक्का में इंतकाल हुआ हो, लेकिन जब तीसरा सवाल होगा तो हमारी कब्र और हमारे नबी की कब्र, इनके दरमियान के तमाम हिजाबात, तमाम पर्दों को अल्लाह उठा लेगा, और हाल ये होगा कि ये मेरी कब्र होगी, ये नबी की कब्र होगी। जब बिल्कुल करीब हो जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। उस वक्त अल्लाह पूछेंगे ये कौन नबी है? अल्लाह पूछेंगे ये कौन नबी है? मेरे भाइयों, लिखा है, सुनना, लिखा है कि हम जवाब दे उससे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक कब्र से अपना चेहरा निकालेंगे, अपनी मुबारक कब्र से अपना चेहरा निकालेंगे और हमें देखेंगे। मेरे भाइयों, अगर चेहरा मुसलमानी होगा, नमाजें होगी, रोजा होगा, शरीयत होगी, तो हमारे नबी क्या कहेंगे? हमारे नबी कहेंगे ए अल्लाह, ये सवाल मत पूछ, मैं इसको पहचानता, ये मुझे पहचानता। अल्लाह सवाल मत पूछ, मैं इसको पहचानता, ये मुझे पहचानता। बस लिखा है कि इतनी बात होगी, फिर वापस कब्र को हटा दिया जाएगा, कब्र को हटाया जाएगा और आसमान से एक आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? फयुनादी मुनादी मिनस समा अनफ्रिशूहु फिल जन्ना वअल्बिसूहु फिल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। आसमान से आवाज आएगी कि मेरा बंदा बड़ा सच्चा है, अब जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत के कपड़े पहना दो और जन्नत की खिड़की खोल दो, ताकि जन्नत की खुशबुएं और जन्नत की हवाएं इसकी कब्र में आती रहे। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये भी लिखा है कि जब हम मेरी कब्र होगी और हमारे नबी की कब्र होगी, बिल्कुल बाजू बाजू में होगी ना, और तीसरा सवाल होगा मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। तीसरा सवाल होगा ये कौन नबी है? हमारे नबी अपने मुबारक चेहरे को निकालेंगे और जब हमारी कब्र में देखेंगे कि मेरा चेहरा तो नहीं, यहूदी का चेहरा लेकर आया है। नमाजें तो इसके नाम अमाल में नहीं है और ये शरीयत को हमेशा पीछे किया करता था। मेरे भाइयों, हम क्या जवाब दे? उससे पहले हमारे नबी कहेंगे अल्लाह, मैं इसको नहीं पहचानता, ये मुझे नहीं पहचानता। मेरे अजीज दोस्तों, कभी रात के अंधेरे में इस रिवायत को सोचो कि जब हमारे नबी कहेंगे अल्लाह, मैं इसको नहीं पहचानता, ये मुझे नहीं पहचानता। बस लिखा है कि इतना जुमला हमारे नबी कहेंगे कि आसमान से आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? अफरिशूहु मिनन नार वअल्बिसूहु मिनन नार वफ्तहू लहू बाबन इलन नार। आसमान से आवाज आएगी कि जहन्नम का बिछोना बिछाओ, जहन्नमियों के कपड़े पहनाओ और जहन्नम की खिड़की इसकी कब्र में खोल दो, ताकि जहन्नम की आग कब्र के अंदर आती रहे। हमारे नबी ने फरमाया जब जहन्नम की आग की चिंगारी कब्र में आएगी, हमारे नबी ने फरमाया जब जहन्नम की एक चिंगारी कब्र के अंदर आएगी तो उसका धुआं पहले आसमान तक उठ जाएगा। मेरा अजीज दोस्तों, आज थोड़ी देर हम सोचे
کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اب اس کا ارادہ کرو کہ میری مرضی آگے ہو جائے، میری مرضی پیچھے ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے ہو جائے. میرے بھائیو، خدا کی قسم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی. ارے بھائی، محبت کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی. یہی ربیع الاول کا مہینہ. میرے بھائیو، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، جلدی اپنی بات ختم کروں گا، لیکن آج کان کھول کر سنو. یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا میرے عزیز دوستو، وہ فجر کی نماز جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے نبی کا کمرہ کھلا اور میرے نبی دو آدمیوں کا سہارا لے کر اندر آئے. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نماز میں احساس ہوا کہ میرے نبی اندر آئے. حضرت انس کہتے بہت خوش ہو گیا کہ میرے نبی کی طبیعت اچھی ہو گئی. اب فجر کی نماز ابوبکر پڑھاتے، ظہر کی نماز انشاءاللہ میرے نبی پڑھائیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزرتا ہے، میرے کان میں آواز آتی ہے کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا. حضرت انس فرماتے ہیں جب میرے کان میں آواز آئی نبی پاک کا انتقال ہو گیا تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ارے فجر میں تو نبی باہر نکلے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اندر سے میرے دل نے جواب دیا کہ نبی اس لیے نکلے تھے، طاقت تو نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، لیکن اس لیے نکلے تھے کہ آخری مرتبہ امتیوں کے چہرے کو تو دیکھ لوں، آخری مرتبہ میں اپنے امتیوں کے چہرے کو دیکھ لوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں بڑا غم کا دن تھا. میرے بھائیوں، مجھے ایک بات بتانا ہے کہ ہمارے نبی کے وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں گئے. روایت میں لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں گئے. جب ہمارے نبی نے علی کو دیکھا اور علی نے ہمارے نبی کو دیکھا، حضرت علی فرماتے میں رو پڑا تو میرے نبی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے برابر یاد میرے نبی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے اور میرے نبی نے کچھ بولنا شروع کر دیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. حضرت علی فرماتے جب میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے میرا کان نبی کے ہونٹ کے قریب کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے نبی کہتے تھے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا. میرے بھائیوں، جس نبی نے اپنے آخری دم میں کہا تھا میری امت کو معاف کر دینا، میرے بھائیوں وہ نبی آج ہم کو نہیں اچھے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جوانوں کو وہ گلے میں سونے کی چین پہن کر چلتے ہیں. بھائی دیکھا ہوگا نا، بھائی گلے میں سونے کی چین پہن کر چلتے. بھائی مردوں کے لیے سونا پہننا حلال ہے، بھائی پہن کر چلتے نا. اب میرے بھائیوں، میں نے ہندوستان میں اکثر کہا کہ گلے میں سونے کی چین پہنتے ہیں اور پھر اس کا بٹن بند کرتے کہ کھلا رکھتے ہیں. بھائی یہ بٹن بند ہوتا کہ کھلا ہوتا؟ ٹھنڈی ہو تو بھی بھائی کیوں کھلا کیوں رکھتا؟ بھائی کھلا کیوں رکھتا تاکہ میرے جیسا کوئی دیکھے تو کہے کہ بھائی تیری چین بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے نا. کوئی اور کہہ دے گا کہ بھائی تو بہت اچھا دکھتا ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی کو پوچھو، روایت میں لکھا کہ ایک صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. بھائی سننا، ایک صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. وہ صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی. لکھا ہے کہ جب وہ ہمارے نبی کے پاس آئے فنظر الی الیمین، لکھا کہ جب وہ ہمارے نبی کے سامنے آئے تو ہمارے نبی دائیں طرف دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا نہیں. کہاں دیکھنے لگے؟ وہ سمجھے کچھ کام ہوگا تو پھر وہ دائیں طرف آئے تو ہمارے نبی نے اپنے چہرے کو ادھر پھیر دیا. بھائی ہمارے نبی نے چہرے کو بائیں طرف پھیر دیا. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہاں موجود تھے. انہوں نے اشارہ کیا کہ جو انگوٹھی پہن کر آئے ہو، سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام، جو پہن کر آئے ہو، اس لیے ہمارے نبی ناراض ہو گئے. میرے بھائیو، وہ صحابی تھے، پکے دل کے تھے. فوراً انگوٹھی کو نکالا اور زور سے پھینک دیا، زور سے پھینک دیا اور ہمارے نبی کے قریب آ گئے اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو راضی ہوں، آپ کی ہر بات سے راضی ہوں. ہمارے نبی بھی خوش ہو گئے، ہمارے نبی چلے گئے. جب ہمارے نبی چلے گئے تو وہ صحابی بھی جانے لگے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں نے ان کو کہا کہ وہ انگوٹھی جو تم نے پھینکی ہے نا سونے کی، لے لو، تمہارے لیے پہننا حرام لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز. میرے بھائیوں، وہ صحابی روتے ہیں اور رو کر کیا کہتے ہیں؟ ارے جس چیز کی وجہ سے میرے نبی نے چہرے کو پھیر دیا، میں اس چیز کی طرف اپنے چہرے کو کبھی لا بھی نہیں سکتا.
میرے عزیز دوستو، کیا صحابہ کرام کے دل میں محبت تھی. آج میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ جو گلے میں ہم سونے کی چین پہنتے ہیں، چاہے پوری دنیا تعریف کرے، لیکن یاد رکھنا ہم چین نہیں پہنتے، جہنم کا انگارہ پہن کر چلتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ایک بات کو پہلے طے کرو کہ ہمارا جو وائر ٹوٹا ہے، اگر وہ ہم جوڑ دے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. میرے دوستو، یہ جو واقعہ بیان کرتا ہوں نا، یہ میرے جیسا نالائق بولے گا بہت اچھا لگے گا، آپ سنیں گے بہت اچھا لگے گا، لیکن سوچو اس عورت پر کیا گزری ہوگی. ایک عورت ہے مکے میں، صحابیہ ہے، نام بولو حضرت ام شریک، ساتھ میں بولو نا نام، حضرت ام. عورت ہے، بس نبی کی آواز کان میں آئی، ہجرت کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے. یہ عورت اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے اور مکے سے یہ رات کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، سناٹے میں یہ عورت اپنا سفر شروع کرتی ہے. مکے سے سفر شروع. دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.